نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان، اور آج ہمارا لاسٹ ٹاپک الوداع رمضان۔ آخر کار الوداعی گھڑیاں آ پہنچیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر۔ تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص توفیق اور عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری کوتاہی، ہماری غفلت کی وجہ سے تھا۔ میں اپنا حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں، حساب کی کمی پیشی کو تو خوب جانتا ہی ہے۔ تو ہمارا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھے اور کبھی نیکی کے مواقعوں سے محروم نہ کرے۔ تو اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا؟ حقوق اللہ میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا سیکھے؟ کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام کیا؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کی؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ کیا اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا؟ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا؟ اور حقوق العباد میں کیا میں نے والدین، بہن بھائیوں، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آگے بڑھ کے خود صلہ رحمی کی کوشش کی، اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی میں کوئی حصہ ملایا، بیماروں کی تیمارداری کی، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا کوئی ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوئی کوشش کی؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، سلام میں پہل کی، کیا ہر ایک کو مسکرا کے ملے؟ کیا روزے کے مقصد یعنی تقوی کو پانے میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور اگر اللہ نے ہمیں ان کاموں میں سے توفیق دی اور ہم نے کچھ کیے تو رمضان المبارک کے بعد بھی یاد رکھیں کہ ہمارا رب وہی ہے، اسی طرح ہی وہ واسع المغفرہ بھی ہے، اور رمضان تو ہر سال آئے گا، ہم نہ جانے ہوں گے یا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اس جائزے کے تحت
اپنی بقیہ زندگی پر نظر ڈالیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ کل کے ایکسیڈنٹ کو ہی لیجئے، یہ جو حادثہ پیش آیا اور لینڈنگ سے بس کچھ منٹ پہلے ہی تو یہ سب ملنے جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے ان کی ملاقات ملک الموت سے اور اپنے رب سے ہونے والی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کریں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کے لیے مسرت اور خوشی کا دن عید الفطر مقرر کیا ہے۔ عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازار، راستے اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے بھی کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ پھر نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہورۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے بھی اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر لیا تو یہ ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں شمار ہوگا، یعنی عام صدقات میں سے پھر ایک صدقہ ہی ہے۔ پھر عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز یعنی خصوصاً کھجور کھانا سنت ہے۔ پھر عید گاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا، عید کی 2 رکعت سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ پھر نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانے چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں امرنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحجز ان یعتزلن من مصلی المسلمین، یعنی ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں، پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ آئیں ضرور تاکہ دعا میں شامل ہوں مسلمانوں کی۔ پھر نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کر کے جانا سنت ہے۔ پھر کسی وجہ سے بھی نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا بھی دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ پھر جو تکبیرات ہیں عید کے موقع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق دی اور ہمت دی تو کسی صورت ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ قضا روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر جو چھوڑے گئے
روزوں کی قضا بھی جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ ٹھیک ہے، پھر روزوں کی بات ہے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزے، اور پھر انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نیت کر لیجئے ابھی سے، کیونکہ خلوص سے دل سے کی گئی جو نیت ہوتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ فوراً لکھ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد سوموار اور جمعرات کا روزہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور رکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر ایام 22 کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن دن یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر ہفتے میں 2 روزے، سوموار اور جمعرات، اور اس کے بعد ہر ماہ کے 3 روزے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں فزیکلی، اسپریچولی، ایموشنلی، ایون انسان کی بھلائی کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ روزہ، جیسے ہم نے اس کی فضیلت شروع دن سے پڑھی، ڈھال ہے اور سب کچھ، اور فزیکلی بھی آپ کو بہت زیادہ فائدوں کے علاوہ اسپریچولی یا ایموشنلی بھی، ایون سائیکالوجیکلی بھی، یاد کیجئے وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے خاص طور پہ جو ایام 20 کے روزے ہیں یہ دلوں کے کینہ کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری یا اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔